بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد. آج ہم پڑھیں گے الوحدۃ الثامنہ. اليوم سندرس الوحدۃ الثامنہ وهي نوادر وطرف. نوادر وطرف. نوادر جمع نادرہ. ندر یندر ندرتاً، اس کا مطلب ہے یونیکنیس. یونیکنیس، سم تھنگ یونیک، کوئی نئی چیز، نئی شے. وطرف، یہ طرفہ کی جمع طرف ہے. طرفہ بولتے ہیں جوکس یا مذاق. ٹھیک ہے. ما قبل القراءہ پڑھو علی. چلے جی علی عبد الرحمن پڑھے. حاول أن تبحث عن معانيها لتساعدك على فهم النصوص. هذه بعض الكلمات المهمة التي وردت في النص. یہ کچھ کلمات ہیں جو مہمہ، اہم، یہم، اہمیتاً، اہم ہے اس ٹیکسٹ میں. احسنت. پھر حاول ان تبحث عن معانیها، اس کا کیا مطلب ہے؟ حاول کوشش کرنا. ایوہ، کوشش کرنا. گڈ بوائے. اس کی ریسرچ کرنا ان معنی کی، ان معنی. ایوہ. چلو. لتساعدک، تاکہ وہ ہیلپ کرے. کس چیز کے لیے؟ اس ٹیکسٹ کی سمجھ کے لیے. ایوہ، احسنت. نادرہ وجمعها نوادر. یہ نادرہ، اس کی جمع کیا ہے؟ نوادر. طرفہ وجمعها طرف. ٹھیک ہے، جو ابھی میں نے آپ کو پڑھنے سے پہلے بتایا. طفیلی ولیمۃ مدیح، یہ سارا کیا ہے؟ جمعها مدائح. مدیح بولتے تعریف. مدائح یہ تعریفوں کی جمع، تعریفات. لئیم وجمعها لئام. لئیم ہماری خالص اردو زبان میں، چاہے وہ ہمارے ہاں شاید گالی سمجھی جاتی ہو، لیکن اردو معلّہ میں لئیم کو اردو میں بولتے کمینہ. ٹھیک ہے. اور اس کی جمع کیا ہے؟ لئام، کمینے. ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے، یہ ہے نا تھوڑا وہ ہو رہا ہے، لیکن عربی میں یہ نارمل ہے. ہمارے ہاں کیونکہ عرف میں یہ گالی بن چکی ہے، ورنہ اس کا اصل معنی یعنی ایک بندہ جو اس کی صفات بہت بری ہے، یعنی کمینہ شخص جیسے کہتے ہیں. اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے. کریم، جنرس. جنرس. ٹھیک ہے. وجمعها کرام، یہ اس کا پرولر ہے. کیا بولتے اس کو؟ کرام، یعنی ٹھیک ہے. اچھا، کرام کا مطلب ہے یہ جیسے ہم بولتے ہیں نا سخی، تو یہ سخیوں. ٹھیک ہے. قصعہ، سم جواد سحابۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ سم کہتے ہیں زہر کو. کس کو کہتے ہیں؟ زہر. زہر کو. جواد نام نہیں، جواد. اور جواد کا مطلب ہوتا ہے یہ جو سخی، سخاوت، اسی معنی میں ہے جواد. جاد یجود جیادن، دینا. ٹھیک ہے. اور جواد ایک اور معنی میں آتا ہے، گھڑ سوار کو بھی کہتے ہیں. صحابہ بولتے ہیں، ایک ہے صحابہ صاد سے، ایک ہے سین سے. کیا فرق ہے؟ صحابہ تو کمپینینز ہیں. کمپینینز ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. صحابہ سین سے بادل. قرآن میں ہے نا سحابن، ہے نہیں قرآن؟ یا حفظ کر رہا ہے، مراجعہ کر رہا ہے، نہیں کر رہا؟ کتنا کر رہا ہے روزانہ؟ هل تعرف هذه الشخصیات، کیا تم ان اشخاص، پرسنالٹیز کو جانتے ہو؟ اشعب رجل كان يعيش في المدینة المنورہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مرد جو رہتے ہیں مدینہ منورہ میں. ایوہ. وضرب به المثل في الطمع، اور he is the symbol and he is the example of greediness. طمع بولتے ہیں ہم اردو میں بھی، طمع بولتے ہیں نا، مطلب لالچ. ٹھیک ہے. فیقال، تو اس کے اوپر ایک مثال بن گئی. کیا؟ اطمع من اشعب، he is more greedy than اشعب، یعنی اشعب سے بھی زیادہ لالچی. اشعب کا مطلب کیا؟ اشعب ایک شخص کا نام ہے نا، ایک شخص جو مدینہ میں رہتا تھا. ہر سویلائزیشن میں نا مثالیں ہوتی ہیں.
مثالیں ایز اٹ از فٹ ہوتی ہیں, اس کے پیچھے کوئی لاجک ہونا ضروری نہیں ہے, اس میں نام بھی, مثلا یہ مثال ہے اطمع من اشعب, اشعب سے زیادہ لالچی, یہ مثال ہے. اس کے پیچھے ایک قصہ ہے کہ اشعب مدینے میں رہنا تو بڑا یعنی مکھی چوس سیاہی چوس کنجوس تھا, اور وہ بڑا لالچی بھی تھا, طماع, ٹھیک ہے, بہت زیادہ گریڈی, تو اس کے اوپر مثال بنی. تو اب انہوں نے بولا اطمع من اشعب, اشعب سے بھی زیادہ کوئی لالچی آ گیا. حتیٰ کہ ایک بندہ بھی کل مجھے ملا, اس کے نام مشہور ہو گیا ہے, اس کا نام ہے, میں نام نہیں لیتا کہیں یہ نہ اس کو نظر آ جائے, اس کا نام ہے, اس کے نام کے ساتھ کیا لگاتے ہیں, لالچی, اللہ کی قسم. اچھا جی, عثمان ابن رواح رجل یضرب به المثل فی الکسل, کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مرد جس کی مثال دی جاتی ہے کس میں؟ کسل, اردو میں بھی کسل کہتے ہیں ہم لوگ, لیزینس. ہاں لکھو لکھو, علی عبد الرحمن رجل کسول, علی عبد الرحمن ایک سست بندہ ہے, ایک لیزی بندہ ہے. ٹھیک ہے, مذاق کر رہا ہوں, ماشاءاللہ آپ نمبر 1 بندے ہو, دیکھو سب سے پہلے آئے ہو. رجل یضرب به المثل فی الکسل, وہ ایک مثال ہے لیزینس کا, ٹھیک ہے نا. پھر جوحا, جوحا کون ہے؟ عربی مثال میں نا, عربی کتابوں میں قصے کہانیوں میں بہت یہ ذکر ہوتا ہے جوحا کا. جوحا کون ہے؟ رجل تنسب الیہ قصص مضحکہ. رجل کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مرد جس کی طرف نسب کی جاتی ہے, ہاں نسب کی جاتی ہے, نسبت کی جاتی ہے, کیا؟ فنی سٹوریز. فنی سٹوریز. گڈ بوائے. دین ریڈ دا نیکسٹ پیراگراف. وکانت لدیہ, وکانت لدیہ نوادر تدل علی ذکاء یخفیہ بالبلاہہ. ہاں کیا چالاک, تیز ترار. کیا کہتے ہیں بتاؤ, کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اس کے پاس, اس کے پاس, احسنت, نوادر, نوادر, اس کے پاس یونیکنیس ہے, یونیک چیزیں تھی. لدیہ, اس کے پاس یونیکنیس تھی, یا یونیکنیس یا یونیک والی کوئی چیزیں تھی. تدل, دل یدل دلالتاً, کیا مطلب؟ دلالت کرتی تھی کس چیز کے بارے میں؟ علی ذکاء, کیا مطلب ہے؟ ذکا. علی عبد الرحمن رجل ذکی, فنی, ذکا, انٹیلیجنٹ. ہاں انٹیلیجنٹ, اسمارٹ, تیز, ذکی یعنی عقل مند, یعنی اس کے پاس کچھ چیزیں وہ چھپاتا تھا. یخفیہ بالبلاہ, اس کو وہ چھپاتا تھا. اخفا یخفی, اخفاءً چھپانے کو کہتے ہیں. یخفیہ, وہ اس یونیک چیزوں کو جو اس کے پاس ہے اس کو چھپاتا تھا, کس چیز سے؟ بالبلاہ. بلاہ اوٹ پٹنگ حرکتیں, بلاہ کیا بولتے ہیں؟ اوٹ پٹنگ حرکتیں. یعنی میں بڑا عقل مند ہوں, میں تیز بند ہوں, لیکن میں ہر جگہ پہ ایسے کرتا ہوں جس میں کہ جاہل ہوں, مجھے ککھ نہیں پتا, اور ایک بالکل وہ پنڈ والا بندہ بن کے گھومتا رہتا ہوں. جیسے جو جواسیس نہیں کرتے, جاسوس لوگ, اسپائی لوگ کیا کرتے, یہی کرتے. وہ ادھر بھائی جان کچرا اٹھا رہا ہے, بالکل بنا ہوا ہے, لیکن وہ کدھر کا بندہ ہے ہمیں کیا پتا ہے. اور وہ کیا کرتا تھا, وہ بڑے بڑے نا اس طرح کے عرب کے قصوں میں آتا تھا یہ جوحا, بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا کے بادشاہوں کو ہنساتا تھا, اور کبھی کبھی ایسی نا یونیک باتیں, باقاعدہ کتابیں جوحا کے اوپر, بڑی مزیدار, ہنس ہنس کے نا انسان پاگل ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں پاگل ہونے سے بچائے. اچھا جی, نوادر و طرف, جی پڑھیں. نمبر 1 علی. دخل رجل يدعى عمران على امرأته, ہاں, وكان قبيح الوجه جدا, وكانت امرأته جميلة, ہاں, فلما نظر إليها ازدادت في عينه جمالا وحسنا. کیا مطلب ہے اب بتاؤ؟ عمران داخل ہوا عورت کے پاس, ایک شخص جس کا نام تھا عمران, علی امرأتہ, اپنی بیوی کے پاس, ہاں اپنی بیوی کے پاس, ٹھیک ہے. 148. وکان قبیح الوجہ, وجہ قبیح کا کیا؟ قبیح, قباحت, اردو میں بھی یوز کرتے ہیں قباحت, اگلی. اور اس کا چہرہ بہت اگلی تھا. ہاں, اگلی کو اردو میں کیا کہیں گے؟
برا گندا اللہ معاف کرے. ہاں وکانت وکانت امرأتہ جمیلہ، ہاں اور وہ عورت جمیل ہے. نہیں امرأتہ اور اس کی بیوی جمیل ہے، بیوی یا اس کی عورت، چلو ٹھیک ہے، کیا تھی؟ خوبصورت. ہاں پھر فلما فلما نظر الیہا ازدادت فی عینہ جمالا وحسنا. اے کیا بات ہے، کیا کہتا ہے؟ جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں مزید مزید اضافہ ہو جاتا ہے حسن کا. حسن کا اور جمال کا، یعنی جب وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا تو اس کی مزید آنکھوں میں چمک دمک اور مزید وہ خوبصورت بن جاتی. فلم یتمالک، تو وہ غلط لے آیا. فلم یتمالک ان یدیم النظر الیہا، تو اس نے وہ کنٹرول نہیں کر پایا اپنے اوپر، ان یدیم النظر الیہا، کہ وہ بس دیکھتا ہی گیا. کیا بات ہے. ہاں فقالت، تو وہ عورت کہنے لگی لماذا تدیم النظر الی ہکذا، تم کیوں اپنی نظر میرے اوپر ٹکائے رکھتے ہو اس طرح. ادام یدیم ادامتن، اس کا مطلب ہے دیمومہ، استمراریت، ٹھیک ہے، کنٹینیوسلی، ٹھیک ہے، دیکھتے رہنا. قالا، تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ لقد اصبحت واللہ وللہ، نہیں واللہ اخی، واللہ جمیلہ. ایوہ الحمدللہ تمہیں اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے. نہیں، تم بن گئی ہو، اللہ کی قسم بڑی خوبصورت. اصبح یصبح، بن گئی ہو. ہاں ٹھیک ہے. فقالت لہو، ہاں ڈاکٹر کیا کہا انہوں نے، ہے دیکھ رہے آپ یہ، فقالت لہو، فقالت لہو، کہا اس نے اس کو، اذن فانا وانت فی الجنہ، میں اور تم جنت میں ہیں. اصل میں ہم دونوں جنت میں ہیں. ہاں قال ومن این علی علمت ذلک، ہاں اس نے کہا کہ تمہیں کیسے اس بات کا علم ہے. ہاں قالت، اس نے کہا لأنک اعطیت مثلی فشکرت، لأنک اعطیت، لأنک اعطیت مثلی فشکرت، ہاں کیونکہ مجھے اسی کے مثل دیا گیا تھا اور میں نے شکر کیا. نہیں، لأنک اعطیت، اعطا یعطی، اعطان دینے کو کہتے ہیں. اعطیت تمہیں دی گئی ہے، تمہیں دی گئی. مثلی میں جیسی، یعنی میں تم کو دیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے. وہ عورت کہہ رہی فشکرتا، تو تم نے کیا کیا؟ شکر کیا. وہ اپنے، وہ جو ہم نے کہا نا قبیح الوجہ، اگلی فیس والے اپنے میاں کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. وَأَنَا، پھر وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ وَأَنَا، اور میں أُعْطِيتُ مِثْلَكَ فَصَبَرْتُ، میں تمہیں دی گئی تھی. وَأَنَا أُعْطِيتُ مِثْلَكَ، اور مجھے دیا گیا تم جیسا. اور مجھے دیا گیا تم جیسا، اور تم نے صبر کیا. نہیں، میں نے صبر کیا تیرے میں نے اوپر. صبر کیا. ٹھیک ہے نا. وَالصَّابِرُ وَالشَّاكِرُ فِي الْجَنَّةِ، صابر اور شاکر دونوں جنت میں. جنت میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھا نا، اس طرح کے قصے کہانیاں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. رَأَى طُفَيْلِيٌّ قَوْمًا ذَاهِبِينَ، ایک طفیلی نے دیکھا ایک شخص کو ذاہبین جاتے ہوئے. فَاعْتَقَدَ أَنَّهُمْ فِي دَعْوَةٍ إِلَى وَلِيمَةٍ، طفیلی بولتے ایک ایسے شخص کو عربی کہانی کتابوں میں، جو جیسے ہم بولتے ہیں نا بن بلائے مہمان، کیا بولتے ہیں؟ بن بلائے. منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں، ان کو بولتے ہیں عربی زبان میں یا عربی قصے کہانیوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے طفیلی. اس کو بلایا نہیں ہوتا، بادشاہ کے دربار میں جا کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، پھر بادشاہ پکڑتا ہے، اس کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، وہ سارا اس میں لکھا آتا ہے. تو اسی طرح رأى طفیلی قوما ذاہبین، ایک طفیلی نے، رأى طفیلی قوما ذاہبین، ایک طفیلی نے دیکھا قوما، ایک قوم کو، ذاہبین کا کیا مطلب ہے؟ جا رہے تھے. تو فاعتقد انہم فی دعوت الی ولیمہ، تو پھر ہم نے سوچا کہ اس نے سوچا فاعتقد، اس نے سوچا. اگر ہم سوچیں گے تو کیا کہیں گے؟ اعتقدو، ہاں، یا نعتقدو اگر ہم سب. ہاں، اس نے کیا سوچا؟ کہ ان کو دعوت دے دیتے ہیں ولیمے کی طرف. فاعتقد، تو اس نے سوچا یہ جو لوگ جا رہے ہیں
ان کو کسی ولیمے میں دعوت دی گئی تو یہ ادھر جا رہے ہیں. سمجھ میں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی. فذهب خلفهم. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیا مطلب ہے اس کا؟ بس ان کے پیچھے چل پڑے. پتہ چلا یہ ادھر کعبے میں جا رہے, ان کے پیچھے چل پڑے. فَإِذَا هُمْ, حالانکہ وہ لوگ کیا ہے؟ شعراء. کیا ہے؟ شعراء کس چیز کی جمع ہے؟ شاعر کی. الشعراء يتبعهم الغاوون, قرآن میں ہے نا. تو شعراء یہ شاعر کی جمع ہے. تو حقیقت میں وہ کون تھے؟ شعراء تھے. قصدوا الامیر بمدائح لهم, وہ در حقیقت جا رہے تھے امیر کے پاس, شہزادے کے پاس. کیوں؟ تعریف کے لیے. انہوں نے قصیدے پڑھنے تھے تو کچھ ملنا تھا. فلما انشد كل واحد شعرہ, جب ہر شاعر نے اپنی شعر کو کیا کیا؟ انشد ینشد انشادا, نشید بولتے نا. نشید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ کہنا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ہر کسی نے اپنے اپنے شعر پیش کیا. وَأَخَذَ جَائِزَتَهُ, کیا لے لیا ڈاکٹر صاحب؟ وَأَخَذَ جَائِزَتَهُ, اور اس نے لے لیا کیا؟ اپنا. جب آپ امیر کو قصیدے سناتے ہو تو کیا ملتا ہے سعودیہ میں؟ اگر آپ نے مثلا بادشاہ کی تعریف کر لی شعر سنا کے تو کیا ملتا ہے؟ نہیں, انعام, جائزہ, پیسہ, انعام. سرٹیفکیٹ کو کیا بولتے ہیں؟ شہادہ. لم يبق الا الطفیلی, وہ جو بن بلائے مہمان تھا وہ پھنس گیا. سمجھ میں آئے؟ وہ کھانے کے پیچھے گیا تھا لیکن اب ادھر شعر سنانے. تو پھر وَهُوَ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ, اور وہ کیا ہے؟ وہ خاموش بیٹھا ہوا اور کچھ نہیں بول رہا. فقیل له, تو اس سے کہا گیا انشد شعرک, کیا کہا گیا؟ تم اپنا شعر سناؤ اب. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہتا ہے؟ فقال لست شاعرا, میں کیا ہوں؟ میں شاعر نہیں ہوں. میں شاعر نہیں ہوں. قیل, تو کہا گیا فمن انت, تم کون ہو؟ تم کون ہو بھائی؟ قال من الغاوین الذین قال اللہ فیہم والشعراء یتبعهم الغاوون. میں ان ہلاکت, یعنی میں ان ہلاک آور اشخاص میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ شعراء جو غاون میں چل جائیں گے. یعنی ایک انداز میں ان کی یعنی تنقیص یا ان کے مذمت کی ہے. تو امیر نے کیا کیا؟ ہاں, کیا مطلب ہے اس کا؟ کون ہنس پڑا؟ ہاں, امیر ہنس پڑا. اور اس نے کیا کیا؟ اس کے جواب پہ, ہاں, یعنی اس کی جواب پر وہ ہنس پڑا اور اس کو جائزہ دینے کا. ہاں, اس کو بھی جائزہ دیا. کیوں؟ اس نے ایسا جواب دیا جو اس جیسے بن بلائے مہمان جو طفیلی ہے, جو شاعر بھی نہیں ہے, اس نے کوئی ایسا جواب دیا کہ امیر خوش ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا جی. سافر عثمان ابن رواح وصدیق له الى بلد بعید, کیا مطلب ہے علی اس کا؟ عثمان بن رواح سفر کر رہا تھا. نہیں, عثمان ابن رواح اور اس کے دوست الى بلد بعید, ایک دور بلد میں وہ سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر فقال له صديقه في السفر, اس نے کہا اپنے دوست کو سفر میں, اذهب يا عثمان الى السوق واشتري لنا لحما. اذهب الى یا عثمان الى السوق واشتري لنا لحما. کیا مطلب ہے؟ اے عثمان ہم چلتے ہیں. نہیں, اذهب, جاؤ. ہاں, آرڈر برو, آرڈر, امر. اذهب یا عثمان, ہاں, کیا مطلب ہے اس کا؟ اے عثمان جاؤ مارکیٹ کی طرف اور خریدو گوشت. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ایوہ, کدھر سے لیا آپ نے ہمارے لیے؟ سوق سے. نہیں, غور کرو. اذهب یا عثمان الى السوق واشتری لنا, ہمارے لیے. ادھر سے آپ نے لینا ہمارے لیے, اپنی طرف سے تکا نہیں مارنا. تو کیا کہا ڈاکٹر صاحب عثمان نے؟ فقال له عثمان نے اس سے کہا واللہ ما استطیع, خدا کی قسم میں نہیں کر سکتا. فقال الصدیق, فقام الصدیق واشترا, وہ رک گیا, اس کا دوست رک گیا. واشترا لحما, نہیں, قام یقوم قیاما, قام کھڑا ہو گیا اس کا دوست, اور اس نے گوشت خریدا.
پھر وعاد یقول اور عاد یعود اعادتاً. ہاں عاد کا کیا مطلب ہے؟ واپس. وہ واپس آیا گوشت لے کر اور یقول واپس آیا اور کہا قم الآن وطبخ اللحم. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ اٹھو اب اور گوشت بناؤ. ہاں طبخ یطبخ. اور گوشت پکاؤ. ہاں پکانے کو طبخ کہتے ہیں. اور جو شیف ہے پکانے والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ طباخ. اور جو کچن ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطبخ. یہ یاد رکھنا. لکھو ادھر. ہاں یاد ہے کیا ہے بتاؤ چلو. کچن اور طباخ شیف اور طبخ کوکنگ. احسنت جی ڈاکٹر صاحب چلیں جی. فقال عثمان ابن رواح. عثمان بن رواح نے کہا واللہ لا استطیع. خدا کی قسم نہیں میں کر سکتا. فطبخ صدیقہ اللحم. پس اس کے دوست نے کھانا بنایا گوشت بنایا. وعاد یقول اور کیا تھا؟ ہاں عادہ کا کیا مطلب ابھی میں نے بتایا تھا. اور واپس کھڑا ہوا اور کہا الآن قد اعد الطعام. اعد الطعام. اب کھانا تیار ہے. ہاں now the food is prepared. اب کھانا تیار ہے. وما علیک الا ان تضعہ امامک. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ اور نہیں تھا کہ تم پیروی کر سکتے. نہیں. وما علیکا اور نہیں ہے تمہارے اوپر الا سوائے یہ ان تضعہ امامک کہ تم اس کو اپنے سامنے رکھو. کہ اس کو تم اپنے یعنی only that you have to do is now take it and put it in front of you. That's it. So now what Uthman ibn Rawah said? فقال عثمان بن رواح. عثمان بن رواح نے کہا ما استطیع نہیں میں کر سکتا. فوضع الصدیق الطعام امامہ. اس کے دوست نے کھانے کو اس کے سامنے رکھا. پھر وقال له اور اس کو کہا اس نے الا تأکل الآن اب نہیں کھاتے تم. فقال له عثمان نے اس کو کہا واللہ لقد استحییت من کثرت اعتذاری. خدا کی قسم بے شک استحی استحیاء. الا تستحیون من یستحی منہ الملائکہ. شرم. بولتے خدا کی قسم میں نے اتنے عذر پیش کر لے کہ مجھے شرم آ گیا آپ کھانا کھا لیتے. وقام واکل وہ کھڑا ہو گیا اور کھایا اس نے. وهو غارق فی الضحک اور وہ ہنسنے میں غرق ہوا ہوتا ہے. یعنی یہ ابھی آپ لوگوں کو نوادر و طرف یعنی جو عربی جو کتب ہے نا اس میں پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے نوادر طرف. یعنی جیسے ابن الجوزی کی ایک کتاب ہے الحمقى والمغفلین. وہ پوری کتاب کیا ہے اس میں بیوقوفوں اور مغفلین کی کہانیاں ہیں. اس میں ہنسنا بھی آتا ہے رونا بھی آتا ہے اور عجائبات ہے اس میں. تو اسی طرح ایک یہ بندہ جو ہے عثمان ابن رواح اور اس کے ساتھی یہ لوگ گئے بہت دور اور اس کے ساتھی نے سفر میں کہا کہ اے عثمان جا کے ہمارے لیے گوشت لے لے مارکیٹ سے اور ہم پھر کھائیں. تو عثمان نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جا سکتا. تو وہ خود اٹھ کے گیا اور لے کے آیا اور کہا اب تم کھڑے ہو جاؤ اور کھانا بنا لو. اس نے بولا بھائی جان میں نہیں کر سکتا. تو اس نے بولا ٹھیک ہے میں بنا لیتا ہوں. اس نے بنایا پھر کھانا تیار ہو گیا اور کہا کہ بس تم نے جو کرنا ہے بھائی جان کہ اس کو اٹھا کے اپنے سامنے رکھ دینا ہے. عثمان نے کہا واللہ ما استطیع میں نہیں کر سکتا. تو اس کے ساتھی نے گوشت اور مرغی سامنے رکھی اور کہا اب تم کھاؤ گے نہیں؟ تو عثمان نے کہا واللہ مجھے شرم آ گئی اتنے زیادہ میں نے آپ کے سامنے ایکسکیوزز اور اعتذارات کیے تو چلو اب میں کھا لیتا ہوں.
تو یہ ان کا ایک انداز تھا. اچھا جی, دخل اشعب, جی سسٹر پڑھیں آپ. دخل اشعب, اشعب ایک بندے کا نام ہے, ہاں, علی جماعت, ہاں وہ لوگ کھا رہے تھے, پھر ہاں وہ ان کو نہیں جانتے تھے, they didn't know who is he. فقال, جو لعام میں نے ابھی ترجمہ کیا تھا, پتہ نہیں اب کرنے کے لیے ہے نہیں ہے, لیکن اس کا جو اصل معنی ہے نا, وہ ہمارے اس کا جو لفظی ترجمہ اگر ہم کریں, وہ ہمارے عرف میں ایک انداز میں برا سمجھا جاتا ہے یا گالی سمجھی جاتی ہے. ہاں, جیسے وہ میں کہہ دیتا ہوں, کہنے میں کوئی وہ حرج نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہمارے عرف میں گالی ہے, ان کے عرف میں یہ گالی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ لعین بولتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کمینہ, کمینگی, ہاں, یعنی بدترین, یعنی اس طرح. تو اس نے جب ان کو بولا کہ السلام علیکم ایھا اللعان, تو وہ انہوں نے ان سے نہیں دیکھا, لوگ کھانا کھا رہے ہیں, اس کی طرف دیکھا, پہچانا نہیں, تو اس نے بولا السلام علیکم استغفر اللہ, یعنی یہ اس نے کہا. تو فنظروا الیہ قائلین, اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا لا واللہ بل کرام, بلکہ ہم کیا ہیں؟ کرام ہیں, ہم لوگ کرم نواز ہیں. فجلس, جی سسٹر. اللہم اجعلہم من الصادقین, اے اللہ ان کو سچوں میں سے بنا دے کہ یہ لوگ بڑے کرم نواز ہیں اور میں جپٹ پڑوں کھانے پر. وجعلنی من الکاذبین, اور مجھے جھوٹوں میں سے بنا دے. ٹھیک ہے نا جی. پھر مد یمد مدن, اس نے ہاتھ آگے کیا, فی القصعہ, برتن, جیسے حدیث میں نا ثم تداعى الامم علیکم کما تداعى الامم الى قصعتها, یعنی ساری امتیں تم کے اوپر جپٹ پڑیں گے جیسے بھوکے اپنے برتن پر جپٹ پڑتے ہیں. ہاں, یعنی ثم مد یدہ فی القصعہ التی بین ایدیہم, یعنی وہ برتن جو ان کے سامنے تھا اس میں اس نے ہاتھ ڈال دیا. ٹھیک ہے نا. پھر وہو یقول, ہاں, فقال, ہاں, ہم کیا کھا رہے ہیں؟ فش نہیں, فش کو کیا کہتے ہیں؟ سمک. سم کہتے ہیں زہر کو. وہ چاہتے تھے یہ رک جائے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہم زہر کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا؟ فحشا فمہ من الاکل, حشا یحشو حشوا, یہ بولتے ہیں بھر دینے کو. ہم بولتے ہیں نا اردو زبان میں تھوڑی سی وہ ہے, منہ میں ٹھونس لینا. اس نے منہ میں پورا کھانا ٹھونس لیا. وہو یقول, اور وہ یہ کہتے ہوئے, الحیات بعدکم حرام, اس کھانے کے بعد زندگی میرے اوپر حرام ہو گئی, میں نے زہر کھا لیا. ٹھیک ہے نا. فقالوا, تو انہوں نے کہا, ایھا الرجل, ہاں ہاں, اے آدمی, ہم میں سے کسی کو, ایوہ, فاشارہ, یعنی اس نے کہا بالکل میں نے جانا. کس کو جانا؟ کھانے کو میں پہچانتا ہوں. آئی نو دا فوڈ, آئی ڈونٹ نو یو گائز, آئی نو دا فوڈ. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے لوگوں کا دکھانے کا. اور یہ ساری جو ہے نا عربی باقاعدہ ان چیزوں کے اوپر, یعنی یہ جو یونیک مزاحیہ انداز ہے نا, اس میں کوئی کچھ ہے جو مثلا ہم کہتے ہیں نا, جیسے ہم کہتے ہیں ولگریٹی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس طرح کے بھی بعض ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر اس طرح نہیں ہے. کتابیں بری پڑی ہوئی, اور انسان وہ پڑھتا ہے تو کبھی اس کو انٹرٹیننگ, حلال انٹرٹیننگ آپ کہہ سکتے ہیں, ہنستا بھی ہے, مزہ بھی آتا ہے, اور اس میں کبھی کبھی نکات بھی ہوتے ہیں. جیسے وہ ابن جوزی کی جو کتاب ہے نا الاذکیاء, اسی طرح الحمقى والمغفلین. کچھ لوگ جن کو آپ مغفل سمجھتے ہو, جن کو آپ یعنی انٹلیکچوئل سمجھتے ہی نہیں ہو, وہ کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے کہ انسان بولتا ہے یہ لکھنی چاہیے, اور ان کی باتیں لکھی جاتی ہیں باقاعدہ. دیکھو ابن الجوزی
ذکر، اچھا یہ اوپر پڑھ لیتے ہیں. دخل ابو دلامۃ الشاعر علی الخلیفۃ المہدی. ابو دلامہ الشاعر جو ہے وہ ایک مرتبہ داخل ہوا کس کے پاس؟ خلیفہ مہدی کے پاس. فانشدہ قصیدۃ اعجبتہ، تو اس نے ایک قصیدہ کو کیا کیا؟ انشد ینشد انشادن پڑھنے کو کہتے ہیں. اعجبتہ، اس کو پسند آئی. کس کو پسند آئی؟ مہدی صاحب کو، خلیفہ کو. وقال لہ، ہاں کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اس کو ماذا تريد، ہاں سسٹر تم کیا چاہتے ہو؟ فقال ابو دلامہ، تو ابو دلامہ نے کہا ہاں علی، اريد كلب صید، صید صاد یصید صیادا، ہاں سسٹر ہاں صید شکار، شکاری کتا چاہیے مجھے. یعنی امیر پوچھ رہا ہے بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ ہاں تو نے بڑا اچھا قصیدہ پڑھا ہے، جو تو مانگے گا تجھے دیں گے. ہاں وہ بول رہے نہیں مجھے شکاری کتا چاہیے. اب دیکھو ذرا، آپ لوگ ذرا دیکھو، غور کرو. ابھی ہم ہنس رہے ہیں لیکن دیکھو، وَهُوَ يُعْجِبُ وَهُوَ يَعْجَبُ، اور اس کو تعجب ہو رہا ہے. اس خود ابو دلامہ کو تعجب ہو رہا ہے من تفاہت طلبہ. تفاہہ بولتے کتنی نیچ چھوٹی، یعنی میری جو ریکویسٹ ہے، جو میں مانگ رہا ہوں وہ ناقابل ذکر چیز ہے. میں ایک بڑے امیر سے، خلیفہ سے شکاری کتا مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ بول رہا ہے جو چاہیے تجھے دیتا ہوں. ولیکن اب دیکھو ذرا چالاکی، دیکھو چالاکی، غور کرو عربوں کی چالاکیاں. ولیکن ابا دلامہ عاد یقول، وہ کتا لے کے چلا گیا، شکاری کتا، اور وہ واپس آیا اسی وقت اور کہنے لگا هل یرضى امیر المؤمنین، کیا مومنوں کے امیر یہ اس بات پر راضی ہوں گے کہ اذا خرجت للصید، کہ میں شکار کے لیے نکلوں، ان اعدو علی قدمی، کہ میں اپنے پیر پر چل کے جاؤں شکار کرنے. فضحکا، تو امیر صاحب کیا ہو گئے؟ خلیفہ ہنسنے لگ گئے. وقال، تو اس نے کہا خلیفہ نے، قد امرنا لک بجواد، ہم نے حکم دے دیا ہے تمہارے لیے ایک گھوڑے کا. ٹھیک ہے. فقال ابو دلامہ، تو ابو دلامہ نے کہا ومن یطبخ الصید، پھر شکاری بنائے گا کون؟ کون پکائے گا اس کو؟ تو خلیفہ کہتے ہیں وقد امرنا لک بخادمہ، ہم نے تمہارے لیے ایک خادمہ بھی ارینج کر لیا ہے. پھر خلیفہ پوچھتا ہے فہل تريد شیئا آخر، کیا تمہیں اور کچھ بھی چاہیے؟ فقال نعم یا امیر المؤمنین، جی ہاں امیر المؤمنین، لقد جعلت لی اسرۃ کبیرہ، آپ نے تو میری ایک بڑی فیملی بنا دی ہے. فمن این یاکلون، اب ان کا کھانے پینے کا کہاں سے بندوبست ہوگا؟ تو فضحک المہدی، تو خلیفہ صاحب ہنسنے لگے. وامر له بمال یکفی لنفقۃ بیتہ الجدید، تو خلیفہ صاحب نے اتنا پیسہ اس کے لیے آرڈر کیا کہ جو اس کے نئے گھر کے لیے کافی ہو جائے. اب دیکھو وہ ایک شکاری کتے سے کہاں پہنچی ہے نہیں. تو یہ وہ بتا رہے کہ دیکھو کبھی کبھی جن بندوں کو ہم ہلکا لیتے ہیں نا، وہ پلیئر ہوتے ہیں، وہ چھپے رستم ہوتے ہیں. ذکر ابن الجوزی فی کتاب الاذکیہ، ابن الجوزی نے اپنی کتاب الاذکیہ میں ذکر کیا ان ولدا صغیرا، کہ ایک چھوٹا بچہ جلس مع قوم یاکلون فبکا. کیا مطلب ہے علی اس کا؟ بیٹھا ہوا تھا ایک قوم کے ساتھ، پھر جو کھانا کھا رہے، ہاں جی، پھر وہ رویا، فبکا، اور وہ رونے لگ گیا. فقالو، کیا کہا سسٹر؟ ہاں ایوہ، قالا بہت گرم ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا کہا انہوں نے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سسٹر. ہاں پھر تم لوگ اس کو نہیں چھوڑتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب میں آپ لوگوں کو اس کا ذرا مختصر بتاتا ہوں. ایک چھوٹا بچہ کھانے کے لیے بیٹھا، ہاں تو وہ رونے لگ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ہاں تو اس نے کہا کھانا کیا ہے؟ گرم ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا اس کو چھوڑ دیں جب تک یہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. میں تو چھوڑ دوں گا لیکن تم لوگ نہیں چھوڑتے کھانے کو. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. چلیں جی. مر رجل علی جحا، ہاں علی، ایک مرتبہ جحا جو ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھوڑی دیر پہلے،
مر رجل علی جحا، ایک شخص جحا کے پاس سے گزرا. ہاں وہوا پڑھو. وهو يحفر حفرة في الصحراء. اور وہ نہیں. ہاں سسٹر، حفر یحفر. ہاں دکتور، حفر کثیر فی الشوارع ریاض. حفرہ نہیں، حفرہ بولتے ہیں کس کو؟ ہولز، ہاں یعنی کھڈے. مر رجل علی جحا، ایک شخص گزرا جحا کے پاس سے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کھڈا کھود رہا ہے. وہو یحفر حفرۃ، ایک کھڈا کھود رہا ہے فی الصحراء، کہاں؟ ڈیزرٹ میں. ولما سألہ عن سبب ذلک، کیا مطلب ہے اس کا سسٹر؟ ولما، اور جب اس نے پوچھا اس کی وجہ، قال، کیا کہا اس نے علی؟ دفنت في هذه الصحراء دراهم. میں نے دفن یدفن دفنن، میں دفن کر دیا صحرا میں دراهم. دراہم، درہم کی جمع دراہم، یعنی پیسے میں نے اندر اس جگہ پہ کھڈے کے اندر ڈالے گئی. لا اعرف، مکان اور مجھے نہیں پتہ اس جگہ. جگہ، وہ جگہ پتہ ہی نہیں کس جگہ پہ میں نے پیسے ڈالے تھے، تو میں اس لیے کھڈے کھود رہا ہوں. تو کیا کہا ڈاکٹر صاحب اس نے؟ فقال له الرجل، فقال له رجل، اس سے کہا بندے نے، کان یجب ان تجعل علیہا علامہ، ہو سکتا ہے کہ نہیں، کان فعل ماضی مبنی علی الفتح، کان ماضی میں ہوا، یعنی آپ کے اوپر لازم تھا یجب، لازم تھا کہ آپ کوئی نشانی رکھتے ایوہ اس کے اوپر. تو کیا کہتا ہے جحا؟ قال جحا قد فعلت، میں نے ایسے کیا تھا. تو کیا کہا اس نے؟ قال رجل، اس بندے نے کہا، وما علامتک، کیا نشانی رکھی تھی آپ نے؟ کیا کہتا ہے؟ قال، اس نے کہا، صحابۃ فی السماء کانت تظلها، آسمان پہ ابھی میں نے آپ کو ایک بتایا ستارہ، ستارہ نہیں ستارہ نہیں، صحاب بادل، کانت تظلها، سایہ کیے ہوئے تھا ہاں آسمان پہ. سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ اپنے انداز میں بتا دو. یعنی اس نے اس سے پوچھا کہ یار تم نے کیا علامت رکھی تھی؟ اس نے بولا وہ علامت یہ تھی کہ جدھر میں نے کھڈا کھودا اس کے اوپر بادل تھے جو اس کے اوپر سایہ بنے ہوئے تھے. اب بتاؤ بھائی جان کیا علامت ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں اشترا جحا عشرۃ حمیر، کیا مطلب ہے اس کا سسٹر؟ 10 گدھے، اور پھر اس کے اوپر سوار ہوا، پھر حسب یحسب حسابا، اس نے اس کا حساب کیا، اس کا کاؤنٹ کیا، کہ کاؤنٹ کرنے لگا گدھوں کا. پھر فَإِذَا هِيَ تِسْعَةٌ، تو وہ کتنے تھے؟ 9 تھے. فَنَزَلَ، اس سے اترا، ثم، پھر اس نے حساب کیا. فَإِذَا هِيَ، ہاں یعنی وہ بول رہا ہے امشی واربح خیر من ان ارکب واخسر حمارا، یعنی جب جوہا 10 گدھوں، اس نے خریدا 10 گدھے، ایک گدھے پہ وہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر چڑھ کے اس نے کاؤنٹنگ کرنے لگے، تو کتنے تھے؟ 9. اس نے بولا یار یہ تو ایک کم ہے. وہ اترا، اس نے کاؤنٹنگ کے، تو کتنے تھے؟ 10. اس نے بولا یار میں ایک گدھے پہ چڑھ کے جانے سے اچھا کہ میرا ایک خسارہ ہو جائے گا، 9 ہو جائیں گے میرے گدھے، اس سے اچھا میں پیدل چلوں تو میرے 10 گدھے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ماشاءاللہ کیا عقل کا لیول ہے. ٹھیک ہے، امشی واربح خیر من ارکب واخسر حمارا، rather than getting on the donkey and go in loose, better to walk. یعنی ہم چلے اس کے اوپر. ہاں بتائیں آپ اس میں انگلش مسالہ لگائیں سسٹر. ہاں اس سے چلنا بہتر ہے کہ یار میں اس کے اوپر چڑھوں، گدھا ہی نظر نہیں آ رہا اس کو، خسارہ ہو گیا میرا. ٹھیک ہے جی، یہ اس کو کہتے ہیں نوادر و طرف.
اس پہ پورا ایک جو عربی مکتبہ ہے نا ہماری، اس میں پورا ایک جو قسم یا ایک کیٹیگری ہے نا وہ یہ ہے پوری. اور واللہ ایسی کتابیں انسان پڑھتے ہیں نا وہ بھی ان کی طرف پاگل ہو جاتا ہے. اللہ بچائے. بڑی اس نے ہنسی مذاق کی چیزیں واللہ. نوادر و طرف ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ نوادر و طرف. آپ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت. نوادر ہم نے کہا تھا یہ نوادر جمع ہے کس چیز کی علی؟ نہیں، نادر کی. نادر کا کیا مطلب ہے؟ یونیکنیس. کوئی ایسی چیز جو کیا بولتے ہیں اردو میں، ممتاز. ہاں، یہ کوئی ایسی چیز جو ایک انداز میں اسپیشل ہے. نایاب. نایاب، نایاب و نادر. اردو میں بھی نادر کہتے ہیں، نام بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نادر چیزیں. و طرف، یہ طرف جمع طرفہ، طرفہ کی جمع ہے. طرفہ کیا کیا کس کو بولتے ہیں؟ جوکس یا مزاحیہ چیزیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اس میں جو ہم نے ابھی پڑھا آپ لوگ کا ذرا چیک اپ کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ لیول. وہ سب سے پہلا والا جو ہے نا اگلی فیس والا، وہ تو سسٹر نے مس کر دیا، بڑا انٹرسٹنگ تھا. ہاں، الصابر والشاکر يدخلان الجنہ. صح. ہاں صح دکتور؟ صح. ہاں. اچھا جی. نال الطفیلی جائزۃ بعد ان انشد الامیرا. پہلے تو مجھے اس کا مطلب بتاؤ، کون بتائے گا؟ نال ینالو، مل جانا، پا لینا، پا لینا. مل گیا تھا اس طفیلی کو جائزہ بعد میں کہ اس نے سنایا ایک شعر، اس نے سنایا امیر کو. ہاں، بعد ان انشد الامیر. ہاں صحیح ہے غلط ہے؟ طفیلی نے شعر سنایا تھا؟ نہیں، اللہ کے بندے آیت سنائی تھی نا. تو یہ کیا ہو گیا؟ خطا. الصواب انہ لم ينشد. تیسرا، اکل اشعب مع رجل قابلہ من قبل. کیا مطلب ہے اس کا، یہ بتاؤ. یہ پڑھا تھا. ہاں، اکل یاکلو کا کیا مطلب ہے؟ کھایا. اشعب نے کس کے ساتھ؟ ایک آدمی کے ساتھ. قابلہ، قابل یقابل مقابلت، ملا تھا. من قبل، پہلے. ہاں، اب اس کو جملہ بناؤ، کیا سمجھے آپ؟ ہاں، اشعب نے کھایا ایک آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ پہلے ملا. ہاں، کیا صحیح ہے؟ اشعب کا قصہ یاد ہے؟ ہاں، اشعب کا کیا قصہ تھا؟ جماعت یأکلون وہم لا یعرف. ہاں، تو اس نے کھانا کھایا ان لوگوں کے ساتھ جس کا اس کو کک پتہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اعطى الخلیفۃ ابا دلامۃ کلبا وجوادا وخادمۃ ومالا. ہاں سسٹر؟ نہیں، صح. صح سسٹر، صح. وہ مانگا تو اس نے ایک شکاری کتا ہے، لیکن باقی سارا بھی لے گیا نا. ہاں، تو اس کو ایک شکاری کتا بھی ملا، اس کو گھوڑا بھی ملا جواد، وہ خادمہ، ایک خادمہ بھی ملی، اور وہ مال جس سے اس نے گھر بنانا تھا. یاد ہے نا؟ ہاں جی. علی بکا الطفل لأن الطعام حار. صح. ہاں، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ بچہ رو رہا تھا کیونکہ کھانا گرم تھا. گرم تھا، لیکن ان لوگوں نے چھوڑا نہیں بیچارے کے لیے. جی دکتور. لم يدع جحا علامة في المكان الذي وضع فيه الدراهم. نہیں یدع. جحا نے کوئی علامت نہیں رکھی تھی اس جگہ کے لیے جدھر اس نے، اس جگہ کے لیے جہاں اس نے کیا رکھے تھے؟ اس نے اپنے درہم رکھے تھے. درہم رکھے تھے. نہیں، صحیح بات ہے. صح. خطا خطا خطا. یار وہ تو نہ ہونے کے برابر تھے نا اللہ کے بندے. اچھا نہیں، صح. صح ہے نا؟ صح ہے یار. یاد ہے قصہ؟ کیا ہے قصہ؟ بادل. بادل کوئی علامت ہے اللہ کے اندر. اچھا جی. وَإِن بَيْنَ الْعَنَاوِينَ فِي الف ورقم الفقرة فی باء. جی العناوین نمبر 1 الصغیر والطعام. آپ نے جو ہم نے پڑھا تھا نا، ہم نے مطلب کئی قصے پڑھے.
یہ میرے خیال میں اس کو چھوڑتے ہیں کیونکہ نا وہ بول رہے ہیں نمبر دے دو بس. ہاں یہ کر لیتے ہیں. ضع علامت صح او خطا ثم صحح الخطا. ہاں علی نظر عمران الى زوجته فازداد في عينها جمالا. نہیں غور کر برو غور کر. ہاں تو میں نے اس کا کیا کہا تھا آپ کو؟ گھر والی. تو گھر والی بیوی ہوتی ہے اور کون ہوتی ہے؟ اللہ کے زوجتی. میں آپ نے تو اس کی بیوی میں نے بولا ہاں بیوی. تو فزدادہ تو وہ اپنی نظر میں عورت کی نظر میں مزید خوبصورت ہو گیا. ایسا نہیں تھا بلکہ کیا تھا وہ بندہ خود اس کی نظروں میں وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. فزداد فی عینہ جمالا. فزدادت وہ عورت. ٹھیک ہے. ہاں قصد العلماء الامیر بمدائح واعطاهم جوائز. یا سسٹر ما هو المقصود؟ What is the meaning of this sentence? I am not asking if it's right or wrong. I am just asking you for now what is the meaning of this. قصد العلماء. علماء نے کیا کیا؟ قصد کیا, انٹینشن کیا, یا ان کی طرف گئے. کس کی طرف؟ امیر کی طرف گئے. کس لیے؟ ہاں بمدائح تعریفوں کے لیے گئے. پھر ہاں یہ صحیح غلط ہے؟ نہیں کہاں صح. علماء نہیں تھے کوئی اور تھے؟ نہیں یار جو امیروں کے پاس جا رہے تھے پھر بیچ میں وہ جوہا بھی گھس گیا تو فیلی تو گھسا نا. کون تھے وہ لوگ؟ تو فیلی نے سمجھا یہ سارے لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں, ان کے پیچھے میں ولیمے میں جاؤں گا کھانا کھا لوں گا. وہ ادھر جانے کے بجائے وہ امیر کے پاس چلے گئے, بادشاہ کے پاس. کس لیے گئے تھے؟ تعریفیں کرنے. کس چیز سے؟ اشعار سے. تو اشعار بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ شاعر. قصد الشعراء الامیر. Okay guys, so this sentence is wrong. Don't believe everything which is written in this book. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک بندے نے بولا نا جیسے کہ نعوذ باللہ دجال کے فالوور علماء ہوں گے, اس نے پتہ نہیں کہاں سے اٹھایا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قصد العلماء الامیر بمدائح واعطاهم جوائز. یہ خطا ہے. صحیح کیا ہے؟ قصد الشعراء الامیر بمدائح واعطاهم جوائز. شعراء نے امیر صاحب کا قصد کیا تاکہ وہ تعریفیں کرے اور پیسے بٹورے, اور ان کو پیسے بھی مل گئے, ساتھ میں وہ طفیلی کو بھی مل گئے. ٹھیک ہے جی. ضحک الامیر من اجابت اشعب وامر له بجائزہ. یا علی what is the meaning of this? امیر ہنس پڑا اور اشعب کے جواب سے اور اس کے لیے تحفے کا اعلان کیا. ایوہ وامر له بجائزہ. احسنت. اچھا جی. جی دکتور نمبر 5 نہیں نمبر 4. أعد الصديق الطعام واستحيا منه عثمان ولم يأكل. صدیق نے کھانا تیار کیا. صدیق نام نہیں دوست نے کھانا تیار کیا. واستحیا اور استحى يستحي استحياء اذا لم تستحي فاصنع ما شئت, جیسے حدیث میں. اور جیسے حضرت عثمان کے بارے میں ہے کہ نہیں شیم فل نہیں, اس کا مطلب نہیں, اس کا مطلب ہے واستحیا منہ عثمان. شرم اور شرم کھائی. ہاں نہیں شرم آگے کس کو؟ شرم آگے عثمان کو اس سے, اور نہیں کھایا. نہیں کھایا. صحیح ہے غلط ہے؟ آپ پہلے سمجھے. Sometime when you are translating, you are just focusing on the translation. You forget to understand when you are translating. So after translating, take a little bit time or pause to understand what you translated. صح صح نہیں not صحیح اخی. کھا لیا آپ قصہ بول رہے ہو, قصہ یاد ہوتا تو آپ کو یہ آپ بولتے غلط ہے. کھا لیا تھا شاید. کھا لیا تھا تو کیا کہیں گے؟ واستحیا منہ عثمان و
وَيَأْكُلُ وَيَأْكُلُ نہیں وَأَكَلَ، وَأَكَلَ اور اس نے کھا لیا. وَأَكَلَ. یار وہ بڑا بے شرم آدمی ہے، اسے سب کچھ بنوایا ہے، اب وہ اس کو شرم آ گیا تو کھانا کھا لیا اس نے. ٹھیک ہے نا، وہ الگ معاملہ ہے. اچھا جی، جی سسٹر. اشار اشعب، ہاں صحیح ہے. خطا کیا ہے صحیح؟ ایوہ احسنتی. سمجھ میں آیا گائز؟ ہاں، یعنی اشعب سے جب انہوں نے پوچھا تو ادھر آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، تو ہم میں سے کس کو جانتا ہے؟ اس بولے کھانے کو میں جانتا ہوں بھائی جان. ٹھیک ہے، کیا بات ہے یار. اچھا جی، جی علی. اول طلب، أول طلب طلبه أبو دلامة المال. خطا. ماشاء اللہ احسنت. کیا تھا اول طلب؟ الكلب الصيد. ہاں، کلب صید، الکتا الشکاری. ٹھیک ہے، شکاری کتا اس کا سب سے پہلا وہ طلب تھا. اچھا جی، کانا جوحا یا دکتور. جحا تھا یحفر فی الصحراء، صحرا میں ڈھونڈ رہا تھا. یبحث عن ماء، وہ پانی چاہتا تھا. نہیں، وہ پانی یبحث کو آپ نے ترجمہ کیا نا، بحث یبحث بحثا، مباحث، بحث یا دکتور. انا یبحث، بحث یبحث بحثا، سرچ. ڈھونڈ رہا تھا. ہاں، کس کو ڈھونڈ ڈھونڈ رہا رہا تھا؟ آپ نے تھا کہا نا، ترجمہ کیا تھا آپ نے. وہ ڈھونڈ رہا تھا پانی. پانی ڈھونڈ رہا تھا. پانی ڈھونڈ رہا تھا. خطا. کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ وہ اپنا درہم ڈھونڈ رہا ہاں، دراہم ڈھونڈ رہا تھا بھائی جان، اور اس کو وہ بادل نہیں ملے. اچھا جی، اجب باختصار عما یلی. آنسر دیس کوشچن precisely but in Urdu. Okay? Or you can answer in Arabic. I prefer that. But if it's difficult on you, you can answer it in Urdu. So I can understand that you understood the question and you know the story. Okay? Everyone one question, not all of it. Number 1. لماذا ذهب الطفيلي خلف القوم يا sister؟ ہاں، آپ تھی، آپ اس وقت نہیں تھی شاید. ہاں بتاؤ. ابھی میں نے بتایا قصہ ویسے. ذهب الطفيل في الطعام. ایوہ، ذهب الطفيلي خلف القوم للطعام، للأکل، کھانے کے لیے. صرف طفیلی نہیں، آج کل ویسے بھی ہوتا ہے، کوئی کہیں کھانا مانا مل رہا ہو بندہ چلا جاتا ہے، اللہ معاف کرے. اچھا جی، ماذا قال الطفيلي عندما طلب منه ان ينشد شعره. یہ چھوڑو. ماذا اشترى الصديق من السوق یا دکتور. جو ساتھی کہتے ہیں نا کہ جاؤ مارکیٹ سے وہ لاؤ، کیا خریدا تھا اس نے؟ لحم. اللحم. من طبخ الطعام ومن اعده. ہاں سسٹر، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، کس نے؟ صدیق عثمان. عثمان کے دوست نے ہی کھانا پکایا اور وہی لے کے آیا. ٹھیک ہے. لماذا قال الرجال لأشعب انهم يأكلون سما. سسٹر فهمتي السؤال؟ ہاں. ہاں، نہیں، لوگوں نے اشعب سے یہ کیوں کہا کہ وہ لوگ کیا کھا رہے ہیں؟ تاکہ وہ کھائے نا. یعنی ماشاءاللہ ہم سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ایک آ گیا ہے بن بلائے مہمان، ان کو کیا کھا رہے ہیں؟ ہم نے بولا ہم زہر کھا رہے ہیں. اس سے بولا یار ٹھیک ہے، کیوں کہا ہم نے؟ اس لیے تاکہ وہ نہ کھائے. ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ نہیں کھایا؟ اس نے بولا یہی مجھے چاہے، تم لوگ نہ کھاؤ. کیسے لوگ تھے یار. پتہ نہیں اب یہ ہے کہ اس طرح کی جو کہانی ہے نا، we don't know the authenticity of the story. Sometime it may be just یعنی جیسے قصے کہانیاں ہمارے، sometime it can be True. اچھا، کچھ ایسی بھی کتابیں سند سے باقاعدہ یہ قصے سنائے جاتے ہیں. جیسے حدیث کے سند ہے نا،
اسی طرح کچھ اس طرح کے قصے کے سند بھی ہیں, چین آف نریٹرز. آج کل کچھ نکلے ہیں وہ لوگ اس کی بھی تصحیح تضعیف کرتے ہیں, وہ الگ معاملہ ہے, صحیح غلط طریقہ ہے. اچھا جی, اب وہ بول رہے ہیں, اب وہ ایک ڈیفینیشن بیان کریں گے, آپ نے بتانا ہے وہ کس کلمے یا کس چیز کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ اوکے. عضو فی جسم الانسان یرا به الاشیاء. عین, احسنتم, عین, عین, ٹھیک ہے. جماعت من الناس, جامعہ نہیں, اس مطلب کیا؟ جماعت من الناس, مسجد, ہاں, مسجد لوگوں میں سے ایک جماعت. اب اس کا کیا, واٹ از دا ورڈ؟ مسجد, مسجد. قوم, قوم, وہ جو کہا تو رأى الطفیلی قوما يذهبون فظن انهم يذهبون الى الولیمہ فذهبوا الى الخلیفہ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اچھا آپ ابھی آپ تینوں مجھے یہ بتائیں, آپ لوگوں کا جو عربی لیول ہے پہلے سے بہتر ہے نا؟ یعنی کئی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں, کئی باتیں ہے نا, کانفیڈنس بھی ہے کہ آپ کبھی اچانک کوئی آج آپ کم از کم یو کین ٹرائی. پہلے تو بندہ تھوڑا انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے, یار آئی کین ڈو اٹ اور ناٹ. ابھی اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہی ہے. اچھا جی, طعام یدعى له الناس فی الزواج. ہاں سسٹر, وہ کھانا جس کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے شادی کے وقت, کیا بولتے ہیں اس کو؟ ولیمہ. مکان یشترى فیہ ویباع, جگہ جہاں سے خریدا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے, سوق. السوق. شخص یقوم بالخدمت فی البیوت. سسٹر, ایک شخص جو گھر میں کیا کرتا ہے؟ خدمت کرتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے نہیں بولا, ہاں, خادم, خادم بولتے. ٹھیک ہے. اچھا جی, مکان واسع من الارض لا ماء فیہ ولا حیات. ہاں علی, نہ پانی ان نہ زندگی ان. ایک بہت بڑی زمین, خبر نہیں اللہ کے اندر, جلدی. صحرا, 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 اللہ کے بندو, صحرا. اللہ یار, یو آر یونیک. اچھا جی دکتور, شخص یذهب الى مکان الولیمة وغیرها دون ان یدعى لها. بن بلائے مہمان, بن بلائے مہمان. او کیا کہتے ہیں اس کو؟ طفیلی. طفیلی اسی کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. طفیلی. جی سسٹر, شخص یقول الصدق دائما ویتحراہ. ایک بندہ جو اور تحرا, اس کو سرچ کرتا ہے, یعنی سچ کو ڈھونڈتا ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ صادق. احسنتی. جیسے وہ حدیث میں ہے نا, رجل یتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا. ٹھیک ہے نا, وہ ایک حدیث او کما قال, مجھے ایگزیکٹ لفظ ذہن میں نہیں آ رہا. حیوان یرکبه الانسان فی الحرب وفی الریاضۃ. یا علی, ایک حیوان ہے ہاں جس کو لوگ سواری بناتے ہیں, کس میں؟ حرب کس کو بولتے ہیں؟ جنگ. ریاضہ سپورٹس میں کیا ہے وہ؟ حمیر. حمیر, حمیر کو کہاں کون سے سپورٹس میں گدوں کو لے جاتے ہیں؟ حصان یا جواد. جواد, فرس. اچھا یہ جو گھوڑے ہیں نا, ان کے مختلف نام ہوتے ہیں, جواد بھی ہے, فرس بھی ہے, اور حصان بھی ہے. اسی طرح گھوڑے کے عمر کے حساب سے بھی نام مختلف ہے, اس میں ہم نہیں جاتے ورنہ ڈوب جائیں گے. اچھا جی, جی دکتور, جماعت من الناس تتکون من الاب والام والاطفال. جد, جماعت, ایک جماعت جس میں لوگ ہیں, والد ہیں, ماں ہیں, اور بچے ہیں. عائلہ, عائلہ بھی کہہ سکتے ہیں, عائلہ بھی صحیح ہے. عائلہ ادھر کی بازاری زبان میں, ویسے ہم مثلا اسرہ, اسرہ, اسرہ عائلہ ایک ہی میننگ ہے.
سعودیہ میں بھی کبھی آپ جائیں خلیج میں، گلف کنٹریز میں بولتے ہیں من فین عائلتک، تمہاری فیملی کدھر ہے. وہ اسرا بہت کم یوز کرتے ہیں، ہے نا دکتر؟ کبھی میں نے اتنا تو نہیں دیکھا ادھر ایسے. اچھا جی، کیا آپ کے کلچر میں، آپ کی زبان میں کوئی اس طرح کے باتیں ہیں، یعنی مزاحیہ اور اس میں کوئی یونیک؟ اذکر بعضا منہا، اس میں سے کچھ ذکر کریں. سمجھ میں آئے؟ هل تحب قراءة النوادر والطرف لماذا؟ کون جواب دے گا؟ نعم. لماذا؟ Why you like to read something like this? Why? Because it's interesting and entertaining. It's a halal entertainment. اچھا جی. حل فی ثقافتک، کیا تمہاری ثقافت میں، تمہارے کلچر میں، تمہاری زبان میں شخصیت، ایسی پرسنالٹیز کا ذکر کیا جاتا ہے مثل جحا، جحا کی طرح. ما اسمہا، اس کا کیا نام ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جحا یعنی جو کیا کہتے ہیں ہم لوگ، وہ اردو میں کہتے ہیں نا، یعنی دکھنے میں جیسے یہ لوگ کہتے ہیں میرے خیال میں جحا. جحا کو کیا کہتے ہیں یار اردو میں؟ کوئی ہے اس طرح کے؟ مجھے تو نہیں پتا اردو کا زیادہ. مطلب ایسا شخص جو ظاہراً تو بڑا یعنی ایک جوکر سا بنا رہتا ہے لیکن ہوتا بڑا تیز ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ چالاک اس طرح ہے. میں اب مجھے یاد نہیں آ رہا. شاطر ہو سکتا ہے، اللہ عالم. اچھا جی، کیا آپ کے خیال میں هل توجد النوادر والطرف فی جمیع الثقافات، کیا ہر کلچر میں اس طرح کی سٹوریز ہوتی ہیں؟ نعم، ہے نا. انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، جتنا مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، یہ نحوی ایک چیز کر لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے جی. نحو. اچھا جی، یہ لیں جی، بسم اللہ. یہ نحو میں نا، نحو صرف یعنی گرامیٹیکلی، اس میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں تاکید. کیا کہتے ہیں؟ تاکید. یعنی تاکید مطلب کوئی چیز کی مزید کنفرمیشن کرنا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین ایک دوسرے سے کیا ہوگی؟ ٹکرا جائے گی. دوبارہ کہا ٹکرا جائے گی. یہ کیوں کہا؟ تاکید کے لیے، مزید کنفرمیشن دیٹ اٹ ول ہیپن، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اسی طرح جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایما امرأۃ انکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. یہ کنفرمیشن ہے، یعنی کوئی بھی عورت جو اپنی شادی خود بخود کراتی ہے، خود بخود کراتی ہے بغیر ولی کے، تو وہ کیا ہے؟ اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. پہلی بار تو سمجھ میں آ گیا. باقی دو کیوں ہیں؟ مزید توکید کے لیے. اس کو بولتے ہیں الفاظ توکیدیہ، یعنی مزید تاکید کے لیے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ بھی کیا ہے؟ تاکید ہے. ٹھیک ہے. تاکید کس طرح ہوتے ہیں؟ مختلف انداز میں، یا تو وہی لفظ ریپیٹ کیا جاتا ہے یا کوئی اور لفظ. مثلا ھذا ھو الامیر نفسہ، یہ وہ امیر بذاتہ، یہ خود، ہی ہم سیلف. ہی کہنا کافی ہے نا، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ہی ہم سیلف. وائی؟ کنفرمیشن، مزید تاکید. رأیت الکتاب عینہ، میں نے کتاب کو دیکھی، عینہ اپنے آنکھوں سے، اس کو بخود، اس بذاتی ہی کو. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور ہم ایمان لاتے ہیں کتاب پر، کلہ پوری کی پوری. اب کتاب کہہ دیا کافی ہے نا، پوری ہو گئی، لیکن یہ دوبارہ کیوں پورا کلہ کا؟ مزید تاکید کے لیے. تو اس طرح مختلف الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مثلا اسی میں مثلا انہوں نے کہا وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم کو سارے اسماء سکھلا دیے. اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. کلہا، اس میں پھر اسماء پورے آگے نا، یعنی مزید تاکید. تقدم الطالبان انفسہما، تقدم الطالبان، دو اسٹوڈنٹ نے پروگریس کیا، یا وہ آگے آئے. انفسہما، وہ خود، وہ دونوں، یہ مزید تاکید آگے نا. وہ خود کی کیا ضرورت تھی؟
مزید تاکید کرے، مزید کنفرمیشن کرے. یہ عرب کے زبان میں ہوتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتے ہیں التوکید تابع یذکر بعد المؤکد. یہ جو توکید کا لفظ ہے یہ کب آتا ہے؟ جس لفظ کے اوپر آپ نے توکید کرنی ہے اس کے بعد آئے گا. The confirmation of something will come after that thing, not before that, in general ruling. Why? لِرَفْعِ احتمال السوء سہو، تاکہ بھول چوک سے انسان بچ جائے. او التجوز فیہ، یا اس میں مطلب زیادہ آگے چلے جائے. وَيَتْبَعُهُ فِي إِعْرَابِهِ، اور اس کا اعراب وہی ہوگا جو جس کی تاکید کر رہا ہے. اگر وہ ماضی ہے یہ بھی ماضی ہوگا، اگر وہ اس طرح. وَهُوَ قسمان، اور وہ کتنے ہیں؟ 2 قسم ہیں. لفظی literally you will repeat the same thing literally. کل اذا دکت الارض دکن دکا، literal repetition ہوا نا، ہے نا، یعنی اٹ سیلف ریپیٹ ہوا نا. تو یہ کیا ہے؟ توکید لفظی کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ توکید لفظی. چاہے وہ کلمہ ہو جملہ ہو. ٹھیک ہے نا. والجمل، اور جو جملہ ہے اس کی تاکید کرنی ہو لفظی طور پر تو اس میں کیا آئے گا؟ ثم آئے گا. جیسے قرآن میں سورہ الہاکم التکاثر میں کیا ہے؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تو یہ توکید لفظی ہے لیکن جملہ کا ہے تو اس میں کیا آئے گا؟ ثم آئے گا. اگر جملہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ثم نہیں آئے گا. جیسے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، دکن ثم دکن نہیں آیا. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی توکید لفظی اس میں 2 قسم ہیں، ایک صرف ایک لفظ کی، ایک ہے جملے کی. لفظ کو دوبارہ کہہ سکتے ہیں لیکن جملے کے لیے آپ نے کیا ڈالنا ہے؟ ثم ڈالنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور معنوی طور پر میننگ کے لحاظ سے بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا نفس، عین، کل، جمیع، عامہ، کلا، کلتا، یہ سارے اسی میں سے ہیں. یہ معنوی توکید ہے. رأیت الدکتور نفسہ، میں نے دکتور ہی ہم سیلف کو میں نے دیکھا. یہ میننگلی ہے. کیا یہ لٹرلی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آیا؟ انڈرسٹوڈ؟ چلے. اچھا جی، ہمیں نا آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.